بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ان دنوں ایک بہت اہم ٹاپک جو کہ ہمارے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے وہ ایک یورپین کنٹری سویڈن کے اندر قرآن مجید کے نسخے کو جلانے کا موضوع ہے۔ یقیناً یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ سالوں کے اندر بھی یہ واقعات اور اس قسم کے جو توہین آمیز واقعات ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ان یورپین کنٹریز کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی ایک کوشش ہے۔ یقیناً مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ان کے سامنے یا ان کے علم میں کوئی ایسا واقعہ آئے اور وہ اس پر احتجاج نہ کریں۔ یورپین کنٹریز کے اندر وہاں کے لوگ وہاں کے قوانین کا سہارا لے کر اس قسم کی جرات کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کے قوانین کے مطابق ایسا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان کے نزدیک آزادی اظہار رائے ہے، لیکن ایسا آزادی اظہار رائے جو کسی فرقے، کسی مذہب کے لوگوں کو دل آزاری کرے اور ان کے اندر اشتعال پیدا کرے، تو پھر یہ آزادی اظہار رائے نہیں بلکہ یہ اشتعال انگیزی ہے۔ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ان ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قوانین پر نظر ثانی کریں اور اپنے اداروں کو اس بات پر پابند کریں کہ وہ کسی مذہب اور کسی بھی فرقے کے خلاف اس قسم کی گستاخانہ کارروائیوں کی جرات نہ کر سکیں۔ اب جو سویڈن کے اندر وہاں کے شہر جو اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے سامنے ایک عراقی باشندہ جس کا نام سلوان مومیکا بتایا گیا ہے، اس نے وہاں کی انتظامیہ کی اجازت سے قرآن مجید کے نسخے کو مسجد کے سامنے جلایا ہے۔ یقیناً اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا ہوا ہے۔ تمام مسلم ممالک نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ہمارے بہت سے رہنما جو ہیں وہ بھی اس واقعہ کی مذمت کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بھی اس واقعہ کی مذمت کی ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ یقیناً یہ کالیں اور یہ احتجاج جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، شاید اس کا اثر ان یورپین کنٹریز پر کوئی زیادہ اثر نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے احتجاج کرنے کی بجائے ہماری حکومت مؤثر طریقے سے سفارتی سطح پر ان یورپین کنٹریز کے سامنے مسلمانوں کا یہ دعویٰ رکھیں، اور ہماری جو اسلامی تعاون کی تنظیم ہے یعنی OIC، اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کی طرف توجہ دے اور سفارتی سطح پر یہ مسئلہ اٹھائے اور اس مسئلے کو جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے اندر لے کر جائے کہ کسی ملک کو یا کسی ملک کے باشندے کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی قوم، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، ان کے اندر اشتعال پیدا کرے۔ یہ دنیا کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی جو 2020 میں پیش کی گئی، اسلامی فوبیا کے خلاف،
15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف دن منانے کی وہ قرارداد اقوام متحدہ کے اندر وہ قرارداد پاس کی گئی اور منظور کی گئی۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی بہت سی قراردادیں کشمیر کے متعلق بھی ہیں اور ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے، بہرحال حکومتی سطح پر اسلاموفوبیا کے خلاف جو 2020 میں تحریک انصاف کے دور میں ایک کوشش کی گئی، میری موجودہ حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسی ہی کوشش مزید کی جائے اور ایسی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ ہماری عوام، ہمارے رہنما، ہمارے مذہبی طبقہ جو بہت سے احتجاج کر رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں، یقیناً یہ ان کا ایک ایمانی تقاضا ہے، ایمانی جذبات کا تقاضا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ان تمام احتجاج اور پروٹیسٹ کے اندر اپنے ملک کی قوانین، ملک کی مفادات کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ایسا احتجاج نہ کیا جائے یا ایسا مطالبہ نہ کیا جائے جس سے ملک کا امن خراب ہو یا ملک کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ سویڈن کے اندر اس سے پہلے بھی 2013 میں بھی ایسے ہی قرآنی اوراق جلانے کو اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے جیسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور فرانس کے جو صدر ہیں ان کی بھی سرپرستی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہ ایک یورپ کی ذہنیت ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے۔ مسلمان یقیناً اپنے جذبات کا اظہار تو ضرور کریں، لیکن اشتعال میں آ کر نہیں، بلکہ ہوش کے اندر رہ کر ایسے احتجاج کیے جائیں۔ اور ہماری حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے سفارتی سطح پر ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کوشش کرے اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر یورپین کنٹریز کے اوپر اس چیز کا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ نہ کریں، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ مسلمان ایک پرامن قوم ہے، لیکن اس پرامن قوم کو استعمال کرنے کی اور ان کے جذبات بھڑکانے کی کوشش ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، مسلمان پرامن ہیں، اور یورپین کنٹریز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری رائے کا، ہمارے جذبات کا احترام کریں۔ اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم کسی کے خداؤں کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو یقیناً وہ جواب میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ مسلمانوں کی تو تعلیمات ہی یہ ہیں کہ تمام لوگوں کے جذبات، ان کی رائے، ان کے مقدسات کا احترام کیا جائے۔ یورپین کنٹریز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدسات کا احترام کریں اور مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔